ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نظام ترتیب دیا ہے وہ یہ کہ یہاں ہر ادنا مخلوق اعلیٰ کے لیے قربانی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام پر دیتی، ورنہ انسان کی کیا طاقت، انسان کی کیا جرت کہ ایک انسان ایک جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جاری ہے کہ یہاں ہر ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے اللہ کے حکم پر قربان ہوتا ہے۔ انسان جب زمین کا سینہ چیرتا ہے، اس میں ٹریکٹر چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ زمین خاموش لگتی ہے، لیکن اللہ کی کائنات گونگی کائنات نہیں ہے، اللہ کی ساری کائنات بولتی ہے، بس کچھ فطرت کی زبان میں بولتے ہیں اور کچھ اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم بول رہے ہیں، لیکن یہاں ہر چیز بولنے والی۔ قیامت کے دن ساری چیزیں بولیں گی، پتھر بولیں گے، پتے بولیں گے، درخت بولیں گے، دیواریں بولیں گی، آپ کا یہ فرش بولے گا، یہ چھت بولے گا، اور بول بول کر گواہی دے گا آپ کے سجدوں کی، آپ کے قیام کی، آپ کی عبادت کی، یا انسانوں کے گناہوں کی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات بولنے والی ہے، اور اس کائنات کی بولی کو اللہ تعالیٰ سمجھتے۔ تو زمین جب کسان سے یہ کہتی ہے کہ یہ میرا سینہ چیر رہا ہے، تو فطرت کی زبان میں اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ دراصل تو ادنا ہے اور انسان اعلیٰ ہے، اور ادنا ہمیشہ اعلیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اس سے زمین کو تسکین ہوتی ہے، اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں میں ادنا ہوں، انسان اعلیٰ ہے۔ آپ پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، پتھر اگر فطرت کی زبان میں آپ سے پوچھے تو اس کو یہی بتایا جائے گا کہ تو ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، اور ادنا اعلیٰ کے لیے ہمیشہ قربانی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی سوال کرتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے، اپنے ذبح کرنے والے سے پوچھتا ہے کہ جان تیری بھی ہے، جان میری بھی ہے، تکلیف تجھے بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، زندگی تیری بھی ہے اور زندگی میری بھی ہے، لیکن تو نے مجھے نازوں سے پالا اور مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے سنبھالا، مجھ سے پیار کیا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں چھری ہے اور میری گردن ہے، تو میری گردن پر چھری چلانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکبیر کا جملہ خوبصورت عطا کر کے جانور کی اس فطری زبان کا جواب بھی دیا اور اس کو تسکین بھی پہنچا دی کہ جب ایک انسان کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو گویا جانور کے اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی گردن پر چھری چلاؤں، آپ کو ذبح کروں۔ دراصل مجھے میرے رب نے، جو تیرا بھی رب ہے، اس رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے نام پر تجھے قربان کر دوں، اپنے نام پر نہیں، اس کے نام پر تجھے قربان کر دوں۔ چنانچہ یہ تکبیر جب پڑھی جاتی ہے، اس سوال کا جواب جب جانور کے وجدان میں آتا ہے تو پھر اس کو کٹنے میں وہ مزہ آتا ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ اس کو کٹنے میں وہ مزہ آتا ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی میں نہیں آتا۔ گویا فطرت کی زبان میں، خاموشی کی زبان میں مجھے اور آپ کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو۔ جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی
کہ مجھے انسان نہیں ذبح کر رہا، مجھے انسان اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہے، میرے مالک کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہے، تو وہ فطرت کی زبان میں یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مٹ چکا ہو اسے کیا غرض نشاں سے، جو تجھ پہ مٹ چکا ہو اسے کیا غرض نشاں سے۔ اس کو یہ نظام سمجھ آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے اللہ کے حکم پر قربان ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی جانور مجھے اور آپ کو کوئی خاموش پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے۔ وہ خاموش پیغام مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا خاموش پیغام یہ دیتا ہے کہ اے بندے، تم نے مجھے خدا کا نظام سمجھایا کہ یہاں ہر ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے، تو پھر میں تم سے سوال کرتا ہوں، جانور کہتا ہے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میں ادنا تھا، تم اعلیٰ تھے، میں نے آپ کے لیے قربانی پیش کر دی، کبھی سوچا ہے انسان کہ تم سے بھی تو کوئی اعلیٰ ہے، تم سے بھی تو کوئی اعلیٰ ہے، تم سے کون اعلیٰ ہے؟ تم سے وہ اعلیٰ ہے کہ جس کو تم ایک دن رات میں نماز کی صورت میں 200 کے قریب اپنی زبان سے اقرار کر کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تم نماز کی صورت میں سجدے میں جا کر اقرار کرتے ہو کہ میرا پروردگار اعلیٰ ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اعلیٰ ہے، مجھے بھیجنے والا اعلیٰ ہے، مجھے واپس بلانے والا اعلیٰ ہے، تو تم سے بھی کوئی اعلیٰ تو ہے۔ اگر آج اس کے نظام کے تحت مجھے ذبح کر رہے ہو، میں ادنا اعلیٰ پر قربان ہو رہا ہوں، تو کل اگر وہ وقت آ جائے، وہ اعلیٰ تم سے کہے کہ میرے نام پر گردن پیش کر دو، میرے نام پر اولاد پیش کر دو، میرے نام پر بچے پیش کر دو، میرے نام پر کنبہ پیش کر دو، میرے نام پر قبیلہ پیش کر دو، میرے نام پر خاندان پیش کر دو، میرے نام پر جائیداد پیش کر دو، یہ ساری کی ساری چیزیں گن گن کے خاموشی کی زبان میں جانور کہتا ہے، تو کیا واقعی تم اپنے اعلیٰ کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر واقعی تم اپنے اعلیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، مال بھی، جان بھی، عزت بھی، آبرو بھی، کنبہ بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، اثاثے بھی، عہدہ بھی، منصب بھی، سب چیزیں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میری گردن کے اوپر چھری چلا کے مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ لیکن اپنا سینہ، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ کیا اتنی ہمت ہے، کیا ایسا جذبہ ہے؟ گویا قربانی کا جانور مجھے اور آپ کو خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں قربان ہو رہا ہوں اور میں ادنا ہوں، تم اعلیٰ ہو، تمہیں تو ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا میں آ رہا تھا، میں پل رہا تھا، تم پال رہے تھے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا بھی ایک وقت آنے کا تھا اور ایک وقت میں تم چلے جاؤ گے۔ پھر خاموش پیغام یہ دیتا ہے کہ زندگی کی راحتیں اتنی لذت نہیں دیتی کہ جتنی لذت کسی کو اللہ کی راہ میں کٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں خدا کی راہ میں ذبح ہو رہا ہوں، جو لذت مجھے ملے گی اور جو مرتبہ اور مقام مجھے ملے گا، جو عزت مجھے ملی، کہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے کہا ان جانوروں کی تعظیم کیا کرو، ان کا ادب اور احترام کیا کرو جو قربانی کے لیے پالتے ہو۔ تو جانور خاموش پیغام یہ دیتا ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے لیے ہے جو اللہ کا ہو جائے، اس کے لیے ہے جو اللہ کا ہو جائے۔ تو یہ قربانی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں
وہ جانور مجھے اور آپ کو کیا خاموش اور بہترین اور عمدہ پیغام دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پیغامات اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری قربانیاں بھی قبول ہوں گی، ہماری زندگی بھی سعادت کی ہوگی، اور ہمارا دنیا سے جانا بھی سعادت کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔